ان کو کیا مشکل کشا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ذمہ داری دے دی ہے؟ اللہ نے تو ایسی بات نہیں، یہ پورا فرضی ڈرامہ میں نے رچا لیا، اب میں مدد مانگ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یا فلاں میری مدد کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اتنا کھلے کے بولنے والے مولانا صاحب کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی باتیں کرنے والا انسان وہابی ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، یا دیوبندی، لیکن بات بالکل سچ ہے اور حق ہے، تو آپ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اب ایک شخص ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں اللہ کا ولی ہے، غور کیجئے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک نیک بزرگ ہے، ان کا نام جنید ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مشہور تھا، اللہ کے ولی ہیں بھائی، بڑے نیک پرہیزگار، ان کا ہو گیا انتقال۔ سر غور کیجئے گا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بات کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کی کہ یہ اللہ ہی کا ولی ہے نہیں، یہ تو میں نے سمجھا، اور بہت سے لوگوں کو میں دنیا میں نیک سمجھوں گا، بروز قیامت اصلیت کھلے گی، ہو سکتا ہے منافق نکلے۔ وہ ہے نا، کئی لوگ شہید آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں لیکن شہید نہیں ہوں گے، ان کے دلوں کے حال اللہ کھولیں گے۔ کئی علماء آئیں گے لیکن اللہ دلوں کے حال کھول دیں گے۔ تو حقیقت حال کیا ہے کس کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی غور کیجئے گا۔ ایک شخص تھے، خادم تھے، جہاد کا وقت تھا لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی وہ کچھ خدمت کر رہے تھے، ایک تیر آیا کافروں کی طرف سے آ کے لگا، صحابہ نے نعرے، پتہ کیا لگا، صحابہ نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ اللہ کے نبی کی سواری کی جہاد میں خدمت کرتے ہوئے تیر لگا، اس سے بڑھ کر شہید کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مناظر دکھا دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آگ کی چادر اس کے اوپر لٹکتی میں دیکھ رہا ہوں، مال غنیمت سے شاید چرا لی تھی اس نے۔ سر اللہ کی بارگاہ میں کس کے لیے کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ایک شخص انتقال کر گیا، میں اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، اب مرنے کے بعد عالم برزخ میں وہ کس حالت میں ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، مجھے تو نہیں پتا بھائی، ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے گرفت ہوئی ہو۔ میں جس کو بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی چادر آگ کی بنی لٹکی ہو اس کے اوپر، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، اللہ کی بارگاہ کے معاملات ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، وہ کس کیفیت کے اندر ہے؟ عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ میں بعض لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، وہ بالکل کیفیت سونے میں ہوتے ہیں۔ عالم برزخ میں کسی پر اگر کسی حیثیت سے کوئی حجت کا معاملہ ہو جائے تو اس پہ پوچھ گچھ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی کون کس کیفیت میں مجھے نہیں پتا۔ اب میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کا ولی جو مرا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح آزاد گھوم رہی ہے، اس کی روح کو اللہ نے اتنی طاقتیں دے دی ہیں کہ مجھے یہاں سے بیٹا سن بھی رہا ہے، اس کی روح کو اللہ نے اتنی طاقتیں دے دی ہیں وہ میری مشکل بھی حل کر لے گا، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے ہر آواز سمجھنے کی بھی صلاحیت دے دی ہے۔ یہ میں جتنے ڈائلوگز بول رہا ہوں قرآن میں اللہ نے بیان کیے، یہ میری اپنی دنیا ہے جو میں نے بنا لی، جس کو قرآن کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تمہاری اپنی بنائی بات ہے۔ اب آپ غور کریں گے نا، یہ پوری فرضی ڈرامہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی، آپ اس سے مدد مانگ رہے ہو، بھائی یا خواجہ المدد، سر خواجہ صاحب اللہ کے ولی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ ایک ہمارا گمان ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے گا، علماء ذکر کرتے ہیں اگر اجماع بھی ہو جائے کہ یار یہ بندہ اللہ کا بڑا نیک لگ رہا ہے، یہ اجماع حجت ہے یہاں پر نہیں؟ اکثر علماء کہتے تھے نہیں، اس لیے کہ غیبی معاملات ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہیں، وہ دل میں مومن تھا نہیں، ہم نے تو ظاہری دیکھا نیک لگا۔ پہلا شخص دنیا میں شیخ ابن تیمیہ صاحب آئے تھے جنہوں نے ذکر کیا تھا اگر مسلمان کسی کے نیک ہونے پر متفق ہوں تو ہمیں بھی حسن زن رکھنا چاہیے، لیکن یہ حسن زن کی بات ہے نا، قطعی فیصلے تو نہیں ہے۔ یا خواجہ المدد، وہ اللہ کے ولی تھے، مجھے نہیں پتا، اللہ نے بیان کیا، مجھے نہیں پتا، عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، ان کو نوم کی کیفیت میں رکھا گیا ہے مجھے نہیں پتا، انعامات کی کیفیت میں رکھا گیا مجھے نہیں پتا، یا عذاب کی کیفیت میں ہے مجھے نہیں پتا، مجھے تو اللہ نے کچھ بیان نہیں کیا۔ اچھا، مرنے کے بعد کیا ان کی روح کو اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں کہ وہ پوری دنیا کی بولیاں آپ سن رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، قرآن نے تو بیان نہیں کیا۔ اچھا، ان کو کیا مشکل کشا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ذمہ داری دے دی ہے؟ اللہ نے تو ایسی بات نہیں، یہ پورا فرضی ڈرامہ میں نے رچا لیا، اب میں مدد مانگ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یا فلاں میری مدد کر دیں۔ ایمانداری سے آپ بتائیے گا، اس سے زیادہ بھونڈا استدلال کوئی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے؟ اسی لیے دعا کو عبادت رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ عقائد کی ایک فرضی عمارت بنانا شروع کر دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِدُعَائِهِمْ کافرون، بروز قیامت جو ہے نا یہ سب انکار کر دیں گے، بھئی ہمیں کیا پتا تم ہماری کو پکار رہے تھے، ہمیں کیا پتا۔
ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آوازیں بھی ان تک نہیں پہنچتی. بھائی کون کس مقام پہ، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ معاملات جو ہیں دعا وغیرہ کے بالکل اس کی کوئی دین میں حاصل نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کس طریقے سے حق بیان کیا، لیکن کچھ مولانا لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں حق بولنے پر معلوم سب کچھ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ خرافاتیں ہو رہی ہیں اور لوگ قرآن و سنت سے دور جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اسی بات پر عمل کرتے ہیں جو ان کے فرقے کے مطابق ہو، اور اتنی ہی چیزیں بیان کریں گے قرآن و سنت سے جو ان کے فرقے کے برابر کی ہوں. اگر ان کے فرقے کے خلاف جا رہی ہیں تو آپ کو وہ باتیں نہیں بتائیں گے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کئی عالم اس ٹائپ کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خرافاتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو فرقہ واریت کی نفرتیں ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی، کیونکہ جب سب لوگ قرآن و سنت کے راستے پر آ جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، سب ایک ہی راستے پر رہیں گے، وہ راستے پر جو ہمارے نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.